اوپر رحمت کی جائے گی، مثال کے طور پر تمہیں رزق دیا جائے گا. یہ سارے کے سارے وعدے تلاوت الفاظ پر نہیں، معانی کو سمجھ کر پڑھنے اور اس کے پر عمل کرنے پر یہ وعدے ہیں. جب تم قرآن کو سمجھو گے اور اس پر عمل کرو گے تو تب یہ وعدے ہیں. قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 269 میں اللہ فرماتے ہیں یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. ترجمہ: جسے چاہے حکمت اور دانائی دیتا ہے، اور جو شخص حکمت اور سمجھ دیا جائے وہ بہت ساری بلائیں دیا گیا، اور نصیحت صرف عقل مند ہی حاصل کرتے ہیں. یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جس کو چاہے حکمت دے دیتا ہے. اب حکمت سے کیا مراد ہے؟ ہمارے مولویوں سے کوئی پوچھے، یہ عجیب لوگ ہیں. آج کے تبلیغ حضرات اور آج کے مولوی لفظ قرآن سے لیتے ہیں اور اس کا معنی امریکہ سے چراتے ہیں. لفظ قرآن سے لیتے ہیں، اس کا معنی امریکہ سے لاتے ہیں. جہاد کا لفظ قرآن کے اندر ہے، معنی برطانیہ سے آیا ہے. مچھر کے خلاف جہاد، مکھیوں کے خلاف جہاد، گندگیوں کے خلاف جہاد. یہ کون سی جہاد ہے؟ یہ کون سا جہاد ہے؟ یہ شاید میڈین امریکہ ہے، شاید میڈین برطانیہ ہے، میڈین اسرائیل ہے. ایسا جہاد اسلام میں نہیں ہے. جہاد ایک اصطلاحی لفظ ہے، اس کا معنی قرآن سے پوچھ لو. قرآن جہاں جہاد کے مفہوم کو پیش کرتا ہے وہاں یقتلون، یقاتلون، یقتلون کے صیغے آتے ہیں کہ وہاں لوگ مرتے ہیں اور مارے جاتے ہیں. مچھر کے خلاف جہاد، ہاں شاید لوگوں نے یہ سوچا ہوگا کہ مچھر بھی تو مرتے ہیں. اللہ اکبر. اب حکمت سے مراد کیا ہے؟ یہ لوگ حکمت کا کیا معنی لیتے ہیں؟ بھئی عوام کے سامنے ایسے مسائل بیان مت کرو جس سے لڑائی جھگڑا پیدا ہو. حکمت کا معنی یہ ہے کہ کسی کو ناراض نہیں کرو. اگر حکمت کا یہ معنی ہے پھر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے العیاذ باللہ سمجھا ہی نہیں. اس لیے کہ انبیاء نے تو سارے جھگڑے کیے ہیں. کون سا نبی ہے جو اپنے علاقے میں پیدا ہوا ہو اور اپنے علاقے میں وفات پا گیا ہو؟ ان کو تو بھگا دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے. کیوں نکالا گیا؟ پیسے چرائے تھے، کسی کی گائے چرائے تھے. العیاذ باللہ، نقل کفر نباشد. ان کو کیوں نکالا گیا تھا؟ اس لیے کہ وہ حق کہتے تھے جو اللہ نے نازل کیا لوگوں کے سامنے بیان کرتے، خواہ لوگ مریں، خواہ لوگ ناراض ہوں، خواہ جھگڑا پیدا ہو. اور تو اور 40 سال بنایا ہوا کیریئر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، 40 سال تک بنایا گیا کیریئر. جب اللہ نے فرمایا کہ بلغ ما انزل الیک، ایک دن پر 40 سال کے کیریئر پر پانی پھیر دیا. سارے لوگوں کو جمع کیا کوہ صفا کے اندر اور بیک آواز کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. ان لوگوں میں سب سے پہلے اس کا چاچا ابو لہب اٹھا اور اس پر پتھر کا وار کیا. حکمت نہیں تھی رسول اللہ کے ساتھ میرے خیال میں. یہ تبلیغیوں والی حکمت، آج کے مولویوں کی حکمت. حکمت کیا ہے؟ لوگوں سے پیسے نکالو، اونچے اونچے مدرسے بناؤ، کاریں خرید لو، مگر کسی کو ناراض مت کرو. اگر کوئی قرآن مانتا ہے مانے، نہ مانے نہ مانے، کوئی بات نہیں. حکمت اسے کہتے ہیں. اس حکمت کا یہ معنی کس نے کیا یہ میری سمجھ میں نہیں آتا. قرآن میں جو حکمت آیا ہے میں اس کا معنی کرتا ہوں. یؤتی الحکمت من یشاء، جس کو اللہ چاہے حکمت دے دیتا ہے. امام راغب رحمہ اللہ اپنی کتاب الکبیر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 67 پر لکھتے ہیں کہ حکمت سے مراد فہم قرآن ہے. کیا ہے؟ حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ ہے. اللہ جسے چاہتا ہے قرآن کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اور جسے قرآن کی سمجھ عطا کی گئی تو بہت خیر دیا گیا اس کو. کیا معنی؟ جس کو قرآن کی سمجھ عطا نہ کی گئی تو وہ خیر سے محروم رہا نا. جو خیر سے محروم ہوتا ہے وہ ثواب والا ہوتا ہے یا گناہ والا ہوتا ہے؟ اللہ اللہ. اے مسلمان بھائیو، یاد رکھو میں جو باتیں تم سے کہتا ہوں یہ باتیں تم سے کوئی نہیں کہے گا. مولوی وہ کتابوں کے اندر ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ مسئلے بیان کرتے ہیں
جن مسئلوں سے اس کا کیریئر بنتا ہے، جس مسئلوں سے لوگ اس کے عاشق بنتے ہیں، جن مسئلوں سے اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، ان مسئلوں کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے جن مسئلوں سے اس کی عزت پر داغ آتی ہے۔ اور ہم وہ مسائل بیان کرتے ہیں جس کی امت میں کمی ہوتی ہے، خواہ اس پر کوئی ناراض ہو، کوئی ہمیں کچھ نہ دے، کوئی ہمیں کسی چیز سے محروم کرے، کچھ بھی ہو، لیکن بیان ہم ان مسائل کو کریں گے جو مسائل مٹ چکے ہیں، جو امت سے پوشیدہ کیے گئے ہیں، جو امت کے ساتھ دھوکے کیے گئے ہیں۔ اب ایک بیمار جب کسی ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ ڈاکٹر ہوگا جو اس کو وہ دوائی دے گا جس کی اس میں بیماری ہی نہ ہو۔ ڈاکٹر تو وہ ہے جو اس کو بیماری بتا دے کہ بھئی تمہاری اندر یہ بیماری ہے اور یہ دوا ہے، لیکن یہ مولوی یہ بیماری کا نام نہیں لیتے کیونکہ پھر وہ ناراض ہو جاتا ہے۔ بیماری کا نام کبھی نہیں لیں گے، نہیں جی تم تو الحمدللہ ماشاءاللہ تم تو اچھے مسلمان، یہ تمہارے شکل کے اندر جو نور ہے نا، چہرہ چمکتا ہے۔ تو نے تو اس مریض کو تباہ کر دیا، اس کو مرض ہی نہیں بتا دی، تو نے اس کو مرض بتاؤ کہ تمہارے اندر فلان کام ہے۔ بہرحال اب قرآن کہتا ہے کہ حکمت سے مراد قرآن کی سمجھ ہے۔ المراد من الحکمت اما العلم و اما فعل الصواب، کہ قرآن سے مراد نہ قرآن میں حکمت سے مراد یا علم ہے یا ٹھیک کام۔ اب درست کام کب ہوگا؟ جب علم ہوگا نا۔ پھر موصوف لکھتے ہیں امام راغب الکبیر کے اندر، پھر لکھتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر الحکمت کا لفظ 4 معانی پر وارد ہوا ہے۔ لفظ قرآن میں کئی مرتبہ آیا ہے لیکن 4 معانیوں پر وارد ہوا ہے۔ نمبر 1 مواعظ قرآن۔ بعض جگہوں کے اندر قرآن کریم میں حکمت سے مراد مواعظ ہیں۔ کیا ہے؟ جیسے کہ سورہ بقرہ آیت نمبر 231، وَمَا أُنزِلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، یہاں والحکمت سے مراد وہ مواعظ ہیں، اس لیے کہ جن چیزوں سے لوگوں کو نصیحت اور واعظ ملتی ہیں وہ مواعظ ہوتے ہیں۔ حکمت سے مراد مواعظ ہیں۔ کبھی کبھی مراد فہم اور علم ہوتا ہے۔ قرآن کے اندر حکمت سے کبھی مراد فہم اور علم ہوگا، جیسے سورۃ لقمان آیت نمبر 14 کے اندر وَآتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، اور ہم نے لقمان کو حکمت دی، العلم والفہم، یعنی ہم نے اس کو سمجھ عطا کی۔ کبھی نبوت مراد ہوگی حکمت سے، جیسے سورۃ النساء آیت نمبر 54 میں فَقَدْ آتَيْنَا آلَ إِبْرَاهِيمَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ أَيِّ النُّبُوَّةَ، یقیناً ہم نے ابراہیم کی آل کو کتاب اور نبوت دی۔ یہاں حکمت سے مراد نبوت ہے۔ چوتھی جگہ کبھی کبھی قرآن کریم کے اندر قرآن کے عجائب اور اسرار مراد ہوتے ہیں۔ حکمت سے مراد کیا ہوتے ہیں؟ عجائب اور اسرار۔ جیسے سورہ نحل آیت نمبر 125 کے اندر اللہ فرماتے ہیں ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو اللہ کی راستے کی طرف بلاؤ، بالحکمت اے بالقرآن، قرآن کے ذریعے، انہیں لوگوں کو قرآن کی تبلیغ کر کے اللہ کی طرف بلاؤ۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں بزرگوں کی باتیں سنایا کرو، یہ کہتے ہیں فضائل اعمال سنایا کرو، اس کی تبلیغ کرو۔ اور حکمت سے کیا مراد ہے؟ نرمی سے، پیار سے۔ یہ قرآن کریم میں کہیں حکمت سے نرمی اور پیار مراد نہیں ہے۔ 4 معنی امام راغب نے الکبیر میں کیے ہیں، ایک بھی معنی ان کی تائید نہیں کرتا۔ پتہ نہیں ان لوگوں میں یہ معنی کہاں سے آئے، برطانیہ سے یا امریکہ سے، یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ لیکن میں کوشش صرف یہ کروں گا کہ عوام ان کی چنگل سے آزاد ہو جائیں اور عوام کی عزت بچ جائے، ان کے پیسے بچ جائے، ان کا دین بچ جائے، اور وہ قرآن پڑھ کر کے اللہ سے ڈائریکٹ تعلق قائم کرے، نہ میرے محتاج بنے اور نہ تمہارے محتاج بنے۔ اور پھر آخر میں لکھتے ہیں وَجَمِيعُ هَذِهِ الْوُجُوهِ عِنْدَ التَّحْقِيقِ تَرْجِعُ إِلَى الْعِلْمِ، کہتے ہیں اگر تحقیق کی جائے تو یہ تمام کے تمام معنی علم ہی کی طرف آتے ہیں کہ حکمت سے مراد فہم اور علم ہے۔
تو اللہ نے فرمایا کہ جس کو قرآن کی سمجھ دی گئی تو اس کو بہت سارا خیر دیا گیا، اور جس کو قرآن کی سمجھ ہی سے محروم رکھا گیا تو اس کو خیر اور ثواب کہاں سے ملا؟ وہ تو آج تباہ ہو گیا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ بھی تقریباً زاد المسیر جلد 1 صفحہ نمبر 324 کے اندر 11 اقوال حکمت کے اندر پیش کرتے ہیں، جس کا بھی لب لباب یہی فہم قرآن ہے۔ شیخ القرآن شیخ عبدالسلام الرستمی تنشیط الاذہان صفحہ نمبر 7 میں لکھتے ہیں، اقول بعد التدبر ترجع هذه الاقوال الى فهم القرآن وعلمه فالعبارات شتى والمراد واحد۔ فرماتے ہیں کہ بہت غور و فکر کے بعد یہ تمام سارے اقوال صرف اور صرف فہم قرآن ہی کا نتیجہ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں عبارات مختلف ہیں لیکن اس کا معنی ایک ہی ہے۔ تو خیر کثیر سے مراد فہم قرآن ہے، اور قرآن کریم صراط مستقیم کا سبب ہے۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ پر چلنا فرض ہے یا نہیں فرض ہے؟ جواب دو۔ یہ تو مانتے ہو نا؟ صراط مستقیم کو ڈھونڈنا اور اس پر چلنا فرض ہے کہ نہیں؟ اب صراط مستقیم کے لیے جو چیز ذریعہ اور سبب ہو تو وہ چیز اتنا ہی فرض ہوگا نا۔ اللہ فرماتے ہیں وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا، سورہ انعام 126۔ یہ قرآن کریم تمہارے لیے سیدھا راستہ ہے، یہ قرآن کریم تمہارے رب کا سیدھا راستہ ہے۔ جب قرآن سیدھا راستہ ہے، سیدھا راستہ پڑھنا دیکھنا فرض ہے تو قرآن کا پڑھنا فرض ہوا نا۔ وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ سورہ انعام 153 نمبر میں اللہ فرماتے ہیں، اور یہ کہ یہ دین اسلام یا قرآن میرا راستہ ہے جو مستقیم ہے، سو اس پر چلو۔ قرآن سیدھا راستہ ہے۔ جب قرآن سیدھا راستہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کی طرف جانا سب سے زیادہ ضروری ہے یا نہیں؟ اب قرآن کہتا ہے کہ اللہ کی طرف جو راستہ ہے وہ قرآن ہے، تو اس کا معنی کیا ہوا؟ اللہ کی طرف جانا ضروری ہے تو قرآن پر جانا ضروری ہوا نا۔ جب قرآن کو سمجھو گے تو قرآن کے پیچھے چلو گے۔ مولوی کیا کہتے ہیں؟ میرے پیچھے آؤ۔ پیر صاحب کہتے ہیں میرے پیچھے آؤ۔ دم دم مست قلندر، اللہ اکبر۔ یعنی قرآن کریم صراط مستقیم ہے۔ اپنے عامل کو اللہ تعالیٰ اس کی رضا کی طرف رہنمائی کرتا ہے، اور قرآن کی سمجھ اور علم ہی سے اس رہنمائی پر آدمی پہنچے گا۔ یہ رہنمائی کا سبب اس وقت ہے قرآن، رہنمائی کا سبب قرآن اس وقت بنتا ہے جب تمہیں قرآن کی سمجھ ہو، اور یہ قانون ہے کہ مقصد جتنا عظیم ہوگا اس کا سبب اور وسیلہ اتنا ہی عظیم ہوگا، اور بغیر سمجھ اور فہم کے قرآن رہنما نہیں بن سکتا۔ تو ثابت ہوا کہ قرآن کو سمجھنا سب سے بڑا فرض ہے، کیونکہ اس کے بغیر اللہ تک رسائی ممکن نہیں۔ اللہ کی طرف صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جو صرف قرآن ہے۔ اللہ کی طرف صرف ایک ہی راستہ جاتا ہے جو قرآن ہے۔ جس آدمی کا سینہ قرآن سے خالی ہوگا، ایمان سے بھی خالی ہوگا، اسلام سے بھی خالی ہوگا، اور جنت میں جانا اور اللہ کو رضا کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ میں نے بتایا چیزیں میٹیریل سے بنتی ہیں، جب میٹیریل ہی نہ ہو تو چیز بنے گی کیسی؟ ایمان اسلام قرآن سے بنا ہوا ہے۔ جب قرآن سے تمہیں لگاؤ نہیں ہے، الفاظ کے رٹ لگا رہے ہو، اس سے تمہیں ثواب نہیں۔ یہ تم قرآن کے معنی سے آنکھ چرا کر قرآن پڑھتے ہو۔